پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میری ذمہ داری نہیں، ایاز صادق نے ملاقات کے معاملے پر ہاتھ اٹھا لیے، کہا حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ 4 جنوری کو اسد کیسر کو بتا دیا تھا، ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا۔ فریقین کہیں گے 1-2 دن کے نوٹس پر اجلاس بلا لوں گا۔ پی ٹی آئی حکومتی اکابرین سے براہ راست بات کر سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد مذاکرات بنتے نہیں، بانی کو بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے کوئی پیشکش نہیں کی، پی ٹی آئی کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں، مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں، کرا دینی چاہیے۔ مریم نواز اور خواجہ آصف کی کوشش ہے مذاکرات ناکام بنائیں، ان دونوں کی باتوں پر انتہائی افسوس ہے۔ اسد کیسر کہتے ہیں کسی خوف میں مبتلا ہے، نہ کسی سے ڈر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے وفاقی حکومت کو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے تکلیف ہے، لیکن انہیں اپنے بیانات نظر نہیں آ رہے۔ وزراء روز پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات کے لیے راضی ہوئی، حکومت کو بھی وسیع تر مفاد مد نظر رکھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صرف معاشی اشاریوں میں بہتری سے کام نہیں چلتا، جب تک روپے کی قدر میں بہتری نہیں آتی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کا مدت پوری کرنا نہ کرنا الگ بات، جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے، مدتیں تو مارشل لاء بھی پوری کر لیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن صحیح ہوئے؟ خالد مقبول صدیقی میرے گھر مدارس ایکٹ سمجھنے آئے تھے، وہ وزیر تعلیم ضرور ہیں لیکن میرے گھر وہ زیر تعلیم ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ڈیل کروں گا نہ ریلیف لوں گا، قانونی جنگ لڑوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں حالیہ الیکشن میں لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا جواب، کہا بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کیا ملک میں آگ لگانا کسی کا سیاسی حق ہے؟ اپوزیشن حالیہ الیکشن پر بات کرتی ہے، کیا ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا تھا؟ پاکستان سمیت مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ لڑکیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی سے ہی معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ طالبات اپنی قابلیت سے بین الاقوامی معیشت میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں، لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا ان کو روشن مستقبل کے حصول سے روکتا ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی اور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب۔ کانفرنس میں شریک وزرائے تعلیم سے گفتگو میں کہا خواتین کی تعلیم کے حصول میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ کانفرنس میں او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حسین ابراہیم طاہا، مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی شریک۔ وفاق سندھ کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کرتا ہے، بلاول بھٹو کا اتحادی حکومت سے ناراضگی کا اظہار۔ تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے، ہم انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ بزنس کمیونٹی کا جتنا خیال صدر آصف علی زرداری نے رکھا سب کے سامنے ہے، مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں، کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف علی زرداری نے دیے۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ آج کا نہیں، قائم علی شاہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اس شہر کے تمام مسائل کا حل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نکالیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے نئے ایکسپریس وے پر خود گاڑی ڈرائیو کی، ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے تاجروں سے ناراضی کا اظہار، کہا جہاں موقع ملتا ہے ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنقید کرنے سے خبر بنے گی، ایسا نہ کریں۔ ابھی ایک میٹنگ میں کہا گیا ہم $1.6 ارب کھا گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اس منصوبے پر 80 یا 90 ملین خرچ ہوئے ہیں، اس منصوبے پر کام چل رہا ہے۔ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے جیسے بنایا گیا اس سے خوش نہیں، وفاق سے کہوں گا حیدرآباد سکھر موٹر وے کو جلد از جلد بنائے۔
نئے کینالز پر سندھ کے اعتراضات بے بنیاد قرار دینے کا احسن اقبال کا بیان مسترد کرتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے پوچھا، کیا پنجاب کے پاس اضافی پانی ہے کہ چولستان کینال کو دے سکے؟ اتنا اضافی پانی نہیں ہے تو نئے کینالز پر پانی کہاں سے لایا جائے گا؟ خدشہ ہے سندھ کا پانی لے کر چولستان کینال اور دیگر نئے کینالز میں چھوڑا جائے گا۔ سندھ اپنے پانی کے حصے پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گا۔ خیبر پختونخوا نالائکوں کے ہاتھ آ گیا، پی ٹی آئی حکومت صوبے کو بدامنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پارا چنار میں وفاقی حکومت کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ ملک دشمن عناصر امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہیں اور صوبائی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ اجلاس میں آ کر کچھ اور باتیں کرتے ہیں، باہر کیسٹ بدل لیتے ہیں۔ ان کی ساری دلچسپی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی دھرنوں سے رہا نہیں ہوں گے۔ پاڑا چنار ٹل مین شاہراہ آج بھی آمد و رفت کے لیے بند۔ مندوری میں دھرنے اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کرم کے لیے امدادی سامان کا دوسرا قافلہ اب تک روانہ نہیں ہو سکا۔ پولیس کا کہنا ہے مرکزی شاہراہ محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے بتایا راستے کلیئر ہوتے ہی قافلے روانہ کیے جائیں گے۔ بگن متاثرین کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے مزید 7 امدادی ٹرک بھیج دیے۔ پہلے قافلے میں امدادی سامان کے 10 ٹرک بھیجے گئے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی ٹیم میں 7 تبدیلیاں، ابرار احمد، امام الحق اور محمد حریرہ کی واپسی۔ محمد علی، کاشف علی اور روہیل نذیر بھی ٹیم میں شامل۔ عامر جمال، محمد عباس، میر حمزہ اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا۔ پاکستان غریب ملک ہے۔ 60% لوگوں کی آمدن اتنی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں آتے۔ 6,70,000 لوگ انکم ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں۔ چیئرمین ایف پی آر راشد لنگڑیال کا تقریب سے خطاب، کہا ٹیکس سسٹم کا ڈیزائن 5% لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ٹی وی پر بتانے والے خود ٹیکس نہیں دیتے۔ جس سے ٹیکس زیادہ لینا چاہیے تھا نہیں لے پائے، اس لیے تنخواہ دار طبقے کو شامل کیا۔ قانون لا رہے ہیں، ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کے لیے خریداری مشکل ہو جائے گی۔ فتنہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ پہلے سول نافرمانی کی کال دی جو مس کال ثابت ہوئی۔ دسمبر میں کال دی کہ لوگ پیسے نہ بھیجیں، اس کے باوجود ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جب یہ اقتدار میں تھے تو کہتے تھے این آر او نہیں دیں گے، آج خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر این آر او مانگ رہے ہیں۔ جب پھونکوں تعویذ گنڈوں کی حکومت تھی تو تباہی ہی تباہی تھی۔ وزیر اعظم نے ملک کو نئی پہچان دی۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس حملے سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اپنایا، 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب تحویل میں تھا۔ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ اے ٹی سی نے حقائق کے برعکس ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ کرک امبیری کلا میں ٹریلر نے بریک فیل ہونے کے باعث گاڑیوں کو رونگ ڈالا۔ حادثے میں 12 افراد جام بحق، 25 زخمی ہو گئے۔ ٹریلر پر رکھا کنٹینر مسافر کوچ پر گرا، کئی گاڑیاں بھی زد میں آئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حادثے میں جام بحق مسافروں کے لواحقین سے تعزیت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے دھی رانی پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں شرکت، سب کو مبارکباد دی، کہا میرے اتنے سارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہے، آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جعلی تصاویر شیئر کرنے والے 20 اکاؤنٹس کی نشاندہی، 3 ملزمان گرفتار، دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری سربراہ مقرر، ایف آئی اے سائبر کرائم سیل فیصل آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو، کہا قانونی دستاویزات کے حامل کسی غیر ملکی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی،
پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جین میریٹ نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ سرائے عالمگیر کی ننھی پری اغوا کے بعد قتل، 5 روز بعد بھی پولیس قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام۔ لواحقین اور اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ والدین کہتے ہیں بچی ٹیوشن پڑھنے گئی تھی، 2 دن بعد خون میں لت پت لاش گھر کے قریب حویلی سے ملی۔ ملزمان کی عدم گرفتاری کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی۔ بلوچستان کے علاقے سنجیدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے 8 مزدوروں کی لاشیں کی تلاش جاری۔ گزشتہ روز 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے کان سے 3600 فٹ تک کا ملبہ نکال کر راستہ کلیئر کر لیا۔ امید ہے کان کنوں تک جلد پہنچ جائیں گے۔ چترال میں 4 روز سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے، رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں، بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہے، لوگوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سندھ میں موسم سرما کی پہلی بارش، میرپور خاص اور سانگھڑ سمیت کئی شہروں میں بادل برسے، سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور، قصور، سیالکوٹ اور ناروال میں بارش کی پیشگوئی۔ کراچی کے لکی ون مال میں ARY گولڈ سٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح، چیئرمین حاجی جان محمد اور حاجی محمد اقبال نے افتتاح کیا۔ شہری گولڈ کی خریداری پر 80% تک گولڈ سیونگ کر سکتے ہیں۔ ARY گولڈ سٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن نے 62 طلبہ کو اپنا برانڈ لانچ کرنے کا موقع دیا۔ ARYB گلوبل اور یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی MD شکیل احمد نے دستخط کیے۔ یونائیٹڈ انشورنس کمپنی کے پالیسی ہولڈرز 80% سے گولڈ حاصل کر سکیں گے۔ BG پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر ہیڈ آفس کا افتتاح کیا۔ ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی کا کہنا تھا دبئی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جہاں پرتعیش مکانات تھے وہاں اب راکھ اور ملبے کا ڈھیر ہے۔ لگژری گاڑیاں، خوبصورت عمارتیں، مہنگے ترین ریسٹورانٹس سب ملیا میٹ ہو گئے۔ لاس اینجلس میں ہالی ووڈ ستارے اور ارب پتی افراد سڑکوں پر آ گئے۔ ہالی ووڈ کے ہوٹلز پناہ گزین کیمپ میں تبدیل۔ کیلیفورنیا میں بے گھر افراد کے لیے امداد کی اپیلیں۔ 4 روز میں امریکہ کا مہنگا ترین شہر کھنڈر بن گیا۔ ہائیڈرنٹس خشک ہونے لگے۔ ماہرین کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی پانی کا ذخیرہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا۔ ایک طرف بھڑکتے شعلے تو دوسری جانب برفانی طوفان، امریکہ آگ اور برف کی لپیٹ میں۔ جنوبی اور وسطی ریاستوں میں نظام زندگی منجمد ہو گیا، راستے اور تعلیمی ادارے بند، پروازیں معطل۔ ٹیکساس، اوکلاہوما، آرکنساس سب سے زیادہ متاثر، طوفان کی مزید وارننگ جاری۔ برطانیہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں، تعلیمی ادارے بند، بجلی کی فراہمی معطل، ایئرپورٹ، ریلویز اور لوکل ٹرانسپورٹ متاثر۔ اسکاٹ لینڈ میں 150 مقامات پر سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 21 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے زیتون میں مسجد کو نشانہ بنایا، ریمل میں رہائشی عمارت پر بم برسائے۔ حماس کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی حملے کے بعد متعدد یرغمالی لاپتہ ہو گئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے میجر جنرل پر قدامت پسند یہودیوں نے حملہ کر دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ نیو یارک یونیورسٹی نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والے 11 طلبہ کو 1 سال کے لیے معطل کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں، ICC کے وفد کا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفد کو مختلف انکلوژرز، میڈیا باکس اور ڈریسنگ رومز کا دورہ کرایا گیا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن رواں ماہ مکمل ہو جائے گی۔ اور انشا جی کو کوچ کیے 47 برس بیت گئے۔ منفرد اسلوب کے شاعر و مزاح نگار ابن انشا کی برسی۔ ابن انشا نے سفر ناموں، تراجم اور شاعری پر مشتمل تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا، جن میں چاند نگر، اردو کی آخری کتاب، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، قابل ذکر ہے۔